الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اللہ رب العالمین ساری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق، حاجت روا، مشکل کشا ہے، اور اس رب العالمین کو اتنی بڑی کائنات کی حفاظت، صیانت ذرا بھی تھکاتی نہیں ہے۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اس اللہ رب العالمین نے اپنا آخری کلام نازل فرمایا، تو اس آخری کلام کی وہی قدر و قیمت، وہی منزلت، وہی ویلیو، وہی مقام ہے جو اللہ رب العالمین کا ہے، کیونکہ اس کی مخلوق نہیں ہے بلکہ یہ اس کا کلام ہے، ورڈز آف دی گاڈ ہیں۔ جس کی ڈیوٹی لگائی گئی اسے زمین پر اتارنے کے لیے، وہ تمام ملائکہ کے سردار ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام، اور جن کے قلب اطہر پر اس کلام مقدس کو نازل کیا گیا، وہ ساری کائنات کے امام ہیں، مقتدا ہیں، تاجدار ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، رسولوں کے امام ہیں، جن پر ساری کائنات فدا ہو، وہ سرکار ہیں۔ اور جس سرزمین پر اس قرآن کریم کا نزول ہوا، وہ ام القریٰ، ساری بستیوں کی ماں ہے، مکہ ہے، پھر مدینۃ المنورہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ کرام جو اس قرآن کے پہلے طالب بنے، اسٹوڈنٹ بنے، وہ ساری کائنات کے ہادی اور رہبر اور مقتدا ہیں۔ بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، اور اہل بیت اطہار، جن سے قرآن کریم فرقان حمید صحابہ کرام نے بھی سیکھا، اور اس کے بعد آنے والی امتوں نے اور نسلوں نے بھی سیکھا۔ اسی طرح جس مہینے میں یہ قرآن نازل ہوا، وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے، رمضان۔ رمضان کو رمض سے مشتق کیا گیا، اور یہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ گناہوں کو جھلسا دیتا ہے، اور اس کی وہ رات شب قدر، جس کا ابھی علماء سے آپ نے سورۃ القدر کی نسبت سے پوچھا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور پھر اللہ خود فرماتا ہے وما ادراک، آپ کو کیا خبر کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے، خیر من الف شہر، اور پھر ملائکہ کے نزول کی بات، اور پھر اس میں ہر امر کے فیصلوں کی بات، یعنی تقدیر کے فیصلے، تقسیم، قسمتوں کا۔ تو یہ رات یقیناً بے انتہا فضیلت کی رات ہے، لیکن یہ بات بھی یہاں پر آ گئی کہ اس رات کو جتنی فضیلتیں ملی ہیں وہ قرآن کی برکت سے ملی ہیں۔ اور قرآن کے بارے میں خیر کی بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ جس چیز میں زمین اور آسمان کا فرق ہو، وہاں خیر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو قرآن نے ایک مقام فرمایا خیرم ہوا خیرم مما یجمعون، یہ قرآن جو 30 پاروں پر مشتمل ہے، 6236 آیات اس قرآن کے جیتی جاگتا معجزہ ہیں۔ یہ قرآن ہر اس چیز سے افضل، اعلیٰ، اولا، بہتر ہے جسے لوگ جمع کرتے ہیں۔ یعنی ایک ترازو کے پلڑے میں اگر ساری کائنات کی دولت اور ثروت رکھ دی جائے، اور دوسرے پلڑے میں قرآن کریم کی یہ آیات اور قرآن کریم کے یہ اوراق رکھ دیے جائیں، تو قرآن کریم جس کے ہاتھ میں آئے گا وہ افضل ترین ہوگا، بہترین ترین ہوگا، خوش قسمت ترین ہوگا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی، آپ نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ نے جب جس قوم کو عروج دینا ہوگا، اس قرآن کی برکت سے عروج ملے گا، اور جب کسی قوم کو زوال نشی کرنا ہوگا، وہ قرآن کو چھوڑ دے گی۔ اور اقبال نے کہا تھا وہ زمانے میں معزز تھے صاحب قرآن ہو کر، اور ہم یتم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اور دیکھیے قرآن کریم فرقان حمید، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں حبر الامہ کا لقب ملا، جنہیں مفسر قرآن ہونے کی خود نبی کریم نے دعا ارشاد فرمائی، وہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں ہر چیز کا بیان ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ جو چیز کائنات میں موجود ہے ان کے زمانے میں اور قیامت تک جتنے کائنات میں چیزیں موجود ہوں گی، اسے اس تناظر میں دیکھیں، جتنے مسائل آئیں گے قرآن کریم ان سب کا حل ہے۔ بے شک تبیانا لکل شیء، اس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ یعنی کوئی ایسا معاملہ نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ قرآن کی برکت سے اور قرآن کی نسبت سے کہتے تھے سلونی عما شئتم، جو چاہتے ہو سوال مجھ سے کرو، میں قرآن سے اس کو تمہیں جواب دے دوں گا۔ تو قرآن آج مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن اسے طاق نشیاں کی زینت بنا دیا گیا ہے، اسے ریچیبل نہیں رکھا گیا ہے۔ اور ابھی یہ بات ہو رہی تھی، ترجمۃ القرآن کی بڑی خوبصورت مباحث چڑھی ہوئی تھیں۔ آپ دیکھیے کہ قرآن کا معنی ہے وہ کتاب جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہو، اور بلا شبہ روئے زمین پر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی چیز، قرات کی جانے والی چیز قرآن ہے۔ لیکن جب تلاوت کی بات ہوگی نا، اور حقوق تلاوت، تو تلاوت کے جو محاسن اور تلاوت کے جو مقاصد اور تلاوت کے جو حقوق ہیں، تو میں عرض کروں گا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ والشمس وضحاها، سورج کی قسم اور اس کے چمکنے دمکنے کی، والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم جب وہ اس کی تلاوت کرتا ہے، اذا تلاہا جب وہ اس کے پیچھے چلتا ہے۔ یعنی قرآن کریم کا جو مقصود ہے وہ ہدایت ہے،
اور ہدایت اتباع اور پیروی سے ملے گی، اور اتباع اور پیروی کے لیے قرآن کریم کو صحیح لحن کے ساتھ پڑھنا ہوگا، قرآن یعنی اس کی قرأت کرنی ہوگی، اور قرآن کریم کا فہم حاصل کرنا ہوگا۔ اور سورہ قمر قرآن کریم کی ایک سورہ مبارکہ ہے، بہت طویل سورہ نہیں ہے، اس میں 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت کو بار بار دہرایا ہے، فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے اس نصیحت کو، اس قرآن کو نصیحت کے لیے، یاد کرنے کے لیے، سبق لینے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کوئی ہے اس نصیحت کو حاصل کرنے والا، اسے یاد کرنے والا، اسے سمجھنے والا۔ اور پھر قرآن کے الفاظ میں کہ ام علی افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن کریم پر تدبر کیوں نہیں کرتے، غور اور فکر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں دلوں پر۔ تو دیکھیے قرآن کریم فرقان حمید کا یہ حق ہے کہ ساری امت قرآن کریم کو تھامے، قرآن کریم سے تعلق جوڑے۔ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت لفظ استعمال کیا کہ رجوع الی اللہ کی تحریک کی ضرورت ہے، قرآن سے لو لگانے کی، تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو قوم قرآن کو اٹھا لیتی ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتی۔ اگر آج ہم راہ سے بھٹک چکے ہیں یا منزل کو فراموش کر چکے ہیں تو واحد علت سبب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ اور قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں لوگو اقرأوا القرآن، قرآن کو خوب پڑھا کرو، خوب پڑھا کرو، فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، کیونکہ یہ اپنے دوستوں کے لیے قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گا۔ یہ نہیں فرمایا اپنے پڑھنے والوں کے لیے، یعنی اتنا پڑھنا ہے کہ قرآن کریم دوست ہو جائے۔ جس طرح آپ نے ابھی مثال دی کہ ایک صاحب قرآن کریم کو سن سن کر، اس کا ترجمہ سن سن کر اپنے ذہن میں بٹھاتے ہیں، اور جب وہ تراویح میں کھڑے ہو کر قرآن کی سماعت کرتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ انہیں سمجھ میں آ رہا ہے، اور یہ انہوں نے پہلے سے سن رکھا ہے۔ تو یہ جو دوستی کا تعلق ہے، یہ اگر قرآن سے جڑ جائے تو دنیا میں بھی قرآن دوستی نبھاتا ہے، قبر میں بھی قرآن دوستی نبھائے گا، حشر میں بھی قرآن کام آئے گا۔ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ یہ 2 اللہ تعالیٰ کی جو چیزیں ہیں، روزہ اور ایک قرآن، یہ کل قیامت کے دن آئیں گے۔ فرشتے کسی کو اس کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں لے جا رہے ہوں گے، اور یہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے، اور روزہ کہے گا پروردگار میں تیرا روزہ ہوں جس کے بارے میں تو نے کہا تھا صوم لی وانا اجزی بھی اور وانا اجزا بھی، تو اللہ میں نے اسے دن بھر خواہشات نفسانی سے روک کے رکھا تھا۔ اور پھر قرآن آ جائے گا اور کہے گا اللہ میں تیرا کلام اور تیرا قرآن ہوں، اور میں نے راتوں کو اسے نیند سے روک کے رکھا تھا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا فیشفعان، اللہ ان دونوں کی سفارش اور شفاعت اس کے حق میں قبول کرے گا اور اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔